بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، بزرگو، محترم علماء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین مکمل دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دین۔ اللہ، اس دین کی ابتدا ہے عبادات سے۔ بنی الاسلام علی خمس۔ بنیا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ وہ توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیاد ہے۔ بنیا کا لفظ ہوتا ہے بنیان، جہاں سے بنیاد کھودی جاتی۔ پھر ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ کر میں یہ ایک تصویر پیش کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او محاسن الاخلاق، کہ میں تمہارے اعلی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اتمم اور بنیا، ان دونوں کو جوڑ کر یہ میں بات کیا کرتا ہوں کہ دین شروع ہوتا ہے عبادات سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ اس کی جو انتہا ہے وہ اعلی اخلاق ہے۔ تو ہمارا ایک المیہ ہے کہ فقہی مباحث بڑے زور شور سے پڑھاتے ہیں اور سال کا بہت بڑا حصہ اس میں گزر جاتا ہے، لیکن جو اخلاق کے ابواب ہیں اس سے ایسے گزرتے ہیں جیسے بزنس ٹرین گزرتی ہے۔ ہوتا ہے نہ پڑھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو مجتہد فی مسائل ہیں اس پہ جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، دونوں طرف کے فریق ہیں جنت میں جائیں گے، لیکن اخلاق کے ابواب وہ ہیں جس کی کمی کوتاہی جہنم میں لے جائے گی۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا ایو سیئۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سوء الخلق والشح المطاع، بد اخلاقی اور حد درجے کا بخل کا یہ بدترین برائی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا ای حسنۃ اعظم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی۔ والتواضع والصبر علی البلاء، سارے اخلاق، تواضع، صبر۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ ارید ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے طلبہ، میں نے بیان میں بھی کل ذکر کیا تھا کہ میں نے دنیا پھری ہے، ایسی قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر چٹائی سے سل کے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ نوجوان جو جوانی کا بہترین حصہ ایک چار دیواری میں گزارتے ہیں، اور جو مدرسہ ان کو کاغذ کا ٹکڑا دیتا ہے جس کو سند کہتے ہیں، وہ باہر کی دنیا میں 2 ٹکے کی نہیں ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ بھائی کو اس کا گلا تو ٹھیک کرواؤ، کبھی شور میں چاہتا ہے، تم بیٹھے رہو۔
لیکن یہ ہمارا المیہ ہے، یہ بڑے بڑے مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اخلاق نہیں پڑھاتے، نہ سمجھاتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ جلد ثانی ترمذی شریف کی جلد ثانی، ایسی عالی شان اخلاق کی کتاب ہے۔ ابو داؤد کتاب آداب اخلاق، ایسی عالی شان مضامین ہیں، لیکن جب ہم نے شروع کی تو ابتدائی کوئی 50 صفحے پڑھنے کے بعد ہمارے استاد نے فرمایا اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی، بس اب تیز گام چلاؤ۔ تو بس وہ سن رہے ہوتے تھے، ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا تھا کیا ہے، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہوتا تھا کیا ہے۔ وہ اتنے عالی شان ابواب ہیں، آپ کے علم کی کمی چھپ جائے گی لیکن آپ کے اخلاق کی کمی کبھی نہیں چھپے گی، آپ کے علم کی برتری بھی چھپ جائے گی کہ بہت بڑے علامہ ہیں، کسی کو کیا پتہ، لیکن آپ کے اخلاق کی خوبصورتی کبھی نہیں چھپے گی، خوشبو کی طرح مہکے گی۔ تو دین کی ابتدا ہے عبادات اور انتہا ہے اخلاق، اس کی انتہا ہے اخلاق۔ ایک دیہاتی کا تجزیہ بتاؤں، دیہاتی کا تجزیہ، ہمارے گاؤں کے قریب 2 ایکڑ اس کی زمین، اور اس نے مٹی میں مٹی ہو کر اپنے بچے کو عالم بنایا۔ ملتان کے ایک مشہور درسگاہ سے وہ فارغ ہو کے آیا، میرا ضلع ملتان بن جاتا ہے۔ میں اب گھر پر تھا اپنے ڈیرے میں، تو میرے پاس آ کر کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا ہے پر کڑیا کوئی نہیں، یہ ہماری پنجابی کی مثال، اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں، ہم دا گل پہ جاندہ ہے۔ ایک دیہاتی نے اس کی 10 سال کی محنت کو یوں کر دیا کہ یہ پڑھ کے تو آیا ہے پر سیکھ کے نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کو ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، تو پڑھا کام نہیں آتا، سیکھا کام آتا ہے۔ پڑھنا سیکھنے کا ابتدائی درجہ ہے، سیکھنے کا ابتدائی درجہ۔ تو میرے عزیزو، اخلاق پورے دنیا کے انسانوں کی زیب و زینت، جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا۔ میں نے بیان میں بھی سنایا تھا، میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف چھپ کے مدینہ منور، 3 لڑکے آ کے، مصری اردنی امارات، کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہمیں حدیث کی اجازت۔ میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میرا کوئی حدیث سے پاک سے تعلق ہے؟ کہنے لگے بس عرفنا من سیماک، بس تیرے چہرے سے ہمیں ایسے اندازہ ہوا کہ کچھ اس کا ہے صحیح تعلق، باقی ہم تمہیں جانتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک بیٹھو۔ میں نے اپنی سند بتائی، ایک تو میری سند ہے قراءتاً اور ایک ہے اجازتاً۔ اجازتاً میری سند اللہ نے بہت عالی بنائی ہے۔ میرے مولانا شیخ الہند کے اور میرے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، جبکہ میرے استادوں کی سند مجھ سے سافل ہے اور میری سند ان سے عالی ہے، کہ جو قراءتاً تھی اور دراستاً وہ تو تھی محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ، 9 واسطے۔ شاہ ولی اللہ پر سارے واسطے جمع ہو جاتے۔ جب میں دورے سے فارغ ہوا تو ہمارے بر صغیر میں سند کے عالی سافل ہونے کی نہ خبر ہے نہ کوئی ذوق شوق ہے، جو کہ بتایا ہی نہیں جاتا نا، اور خارجی مطالعے کی طلبہ کو عادت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 6-7 سبق ہی اتنے تھکا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ بچہ کیا مطالعہ کرے گا۔ لیکن میں ذرا جنونی تھا تو میں خارجی مطالعہ کرتا تھا، تو تھوڑا بہت مجھے شدھ بودھ تھی کہ سند کا عالی ہونا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، علمی بھی اور اخروی بھی۔ تو جب میں فارغ ہوا تو اس وقت مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جو شیخ الہند کے براہ راست شاگرد۔ تو میں نے لڑکوں کو دعوت دی کہ چلیں ان سے اجازت لیں، ایک لڑکا تیار نہیں ہو۔
دو لڑکے ادھر ہی رہتے تھے، ایک فتح جنگ ایک بنو، تو ان کا راستہ وہی تھا۔ میں نے ان کو تیار کیا، یار تم تو ادھر ہی جا رہے ہو نا، چلو تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں گے تو تیار ہو گئے۔ تو خیر قصہ مختصر، مولانا ظاہر گل رحمۃ اللہ علیہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے، کسی کو۔ جب ان کے بیٹے سے بات کی تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے انہوں نے مولانا حامد میاں صاحب کے بیٹے کو اجازت نہیں دی تھی، تمہیں کہاں سے دیں گے، تمہیں تو جانتی نہیں۔ مولانا حامد میاں صاحب تو حضرت مدنی کے خلیفہ، اور وہ حضرت مدنی کے یار غار، تو مجھے جانتے نہیں۔ تو میں نے کہا زیارت ہی کروا دو ہمیں، ملاقات تو کرا دو۔ تو ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور ہمیں اجازت مل گئی۔ وہ قصہ لمبا ہو جائے گا، میں اختصار سے بتا رہا ہوں کہ اجازت ہوگی۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو میں تم پہلے ہو جنہیں میں زندگی میں اجازت دے رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ دنیا سے چلے گیا، ہم نے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو اس طرح سے پھر میری سند بن گئی عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ساتواں۔ تو ولی اللہ سے ابو طاہر مدنی، احمد القشاشی، اور ابراہیم الکردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد رملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر اسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحربی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری، اور محمد بن اسماعیل البخاری۔ تو میں نے ان کو بتائی تو کہنے لگے وقع، دستخط کرو۔ میں نے کہا ایک سوال کروں گا پھر دستخط کروں گا۔ کہنے لگے کیا؟ تو یہ بیٹھا تھا مصری، یہ اردنی، یہ اماراتی۔ میں نے کہا ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی خوبصورتی کیا ہے، زینت کیا ہے؟ تو مصری نے کہا التقوی۔ میں نے کہا اللہ، انہوں نے کہا تقوی، میں نے کہا نہیں۔ اماراتی اردنی بیٹھا تھا، اس نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا اللہ نہیں۔ اماراتی نے کہا الاخلاص، اخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ دیکھو زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آنی چاہیے۔ زینت وہاں بولا جاتا ہے جہاں نظر آئے۔ تو لہٰذا یہ کڑھائی کہاں کی جاتی ہے؟ کرتے پر یہاں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر کی جاتی ہے، کندھوں میں کی جاتی ہے، یہاں کی جاتی ہے، جہاں سے نظر آئے، جہاں سے نظر آئے۔ زینت کے لفظ کا مقتضا ہے کہ چیز نظر آنی چاہیے۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے پھر کرتے اٹھا کے دکھاتا پھر اے دیکھو، بنیان پہ تو نہیں ہوتی نا، کہ دیکھو لفظ زینت وہاں بولا جاتا ہے جہاں چیز نظر آئے، نظر ہی نہیں آتی۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ اندر، زہد ایک کیفیت ہے، اندر ایک آدمی بڑا مالدار ہے پر زاہد ہے، ایک آدمی بڑا فقیر ہے پر حریص ہے۔ لہذا زہد کا تعلق کوئی پھٹے کپڑوں سے نہیں، اور اعلیٰ پوشاک کا تعلق کوئی حرص و ہوس سے نہیں۔ بھئی میں نے کہا تھا یہ دروازہ مت کھولو، کیوں مجھے ڈسٹرب کر؟ جو دیر سے ہے ادھر بجا کے بیٹھے۔ مجمع کا حق مارا جاتا ہے اس طرح۔ تو اخلاص ایسی چیز ہے جو بالکل ہی داخل، وہ تو خود صاحب معاملہ کو نہیں پتا کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں، مرنے پہ پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے مفتی نعیم کیا دعویٰ کر سکتا ہے، طارق جمیل کیا دعویٰ کر سکتا ہے، مینگل صاحب کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ میں مخلص تھا یا کوئی اور تھا۔ تقویٰ تو پتہ چلتا ہے گناہ سے بچ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے تقوی والا ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، پتہ چلتا ہے زاہد ہے۔ لیکن اخلاص ایسی باریک چیز ہے جو موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا
کہ کیا میں اللہ کے لیے کر رہا تھا یا کوئی اس میں کوئی اور چیز بھی شامل تھی. لہذا میں نے کہا بچوں، تقوی علم کی صفت ہے، عالم کی صفت ہے، زہد علم کی صفت ہے، عالم کی صفت ہے، اخلاص علم کی صفت ہے، عالم کی صفت ہے، زیب و زینت نہیں ہے. کہنے کے پھر آپ بتائیں. میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، دعوت ہو یا داعی ہو، تبلیغ ہو یا مبلغ ہو، اور چاہے عام انسان ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق ہیں. مسلم و کافر، مومن و صالح و طالح، عالم و ان پڑھ، قاری و امی، سب کی زیب و زینت جس سے سارے عیب چھپ جاتے ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں. اور سب کی بدصورتی، سب کی بدصورتی جس میں ساری صفات چھپ جاتی ہیں وہ برے اخلاق. برے اخلاق شکل و صورت کا حسن چھین لیتے ہیں، عہدے مرتبوں کی ہیبت چھین لیتے ہیں، رشتوں کی محبت چھین لیتے ہیں برے اخلاق، خون کی رنگت کو بدل دیتے ہیں برے اخلاق. اور اچھے اخلاق وہ بہار ہے جس پہ خزاں آتی نہیں، وہ پھول ہے جو مرجھاتا نہیں، وہ خوشبو ہے جس کی مہک ختم نہیں ہوتی، آخری سانس تک اچھے اخلاق مہکتے ہیں مہکتے ہیں. میرے بھائیو، دنیا پھری ہے، نمازی بھی کروڑوں ہیں، روزے دار بھی کروڑوں ہیں، حج عمرے والے بھی کروڑوں ہیں، تہجد گزار بھی کروڑوں ہیں، سخی بھی لاکھوں کروڑوں ہیں. نہیں ملتے تو اچھے اخلاق والے نہیں ملتے، وہ ہزار بھی نہیں ملتے. 1 کروڑ اکٹھے کروں تو ایک بھی نہیں نکلے گا، ایک بھی نہیں نکلے گا. 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں اس میں سے 30 لاکھ نمازی نکل آئیں گے، 2-3 لاکھ علماء نکل آئیں گے، 40-50 لاکھ روزے والے نکل آئیں گے، 10-15 لاکھ زکوٰۃ دینے والے نکل آئیں گے. 1 کروڑ میں ایک اخلاق والا نہیں ہے. عورتیں اکٹھے کر لو، مرد اکٹھے کر لو، عرب اکٹھے کر لو، عجم اکٹھے کر لو، ہم فقیر ہو چکے ہیں اخلاق کے لحاظ سے. اور گھر آباد ہوتا ہے اخلاق سے. وہ مولوی کا گھر ہو، وہ مفتی کا گھر ہو، وہ علامہ کا گھر ہو، وہ تاجر زمیندار کا گھر ہو، وہ سندھی بروہی مکرانی بلوچی پنجابی پٹھان کا گھر ہو، وہ مالدار اور فقیر کا گھر ہو، گھروں کو صرف اچھے اخلاق آباد کرتے ہیں. نہ مال و متاع، نہ زر جواہر، نہ عہدے نہ مرتبے، نہ شکل نہ صورت، نہ خاندان نہ نسب، نہ گھر نہ عمارتیں، نہ گاڑیاں نہ سواریاں. گھروں کی آبادی صرف اچھے اخلاق سے ہے، صرف اچھے اخلاق سے ہے، صرف اچھے اخلاق سے. اور کسی بھی گھر کی بربادی کے پیچھے ایک ہی سبب نظر آتا ہے، برے اخلاق، برے اخلاق، برے اخلاق. ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، مولانا یہ مدرسے کے طلبوں میں غصہ بہت ہوتا، مدرسے کے طلبہ میں، کالج کے لڑکوں میں اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا مدرسے کے طلبہ میں غصہ ہوتا ہے. میں نے کہا بیچارے معذور ہیں، پہلے دن پڑھتے ہیں ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وہ پہلے دن ہی مار پٹائی سنتے ہیں، ضرب زید ضرب زید ضرب زید ضرب، بیچارے مار مور کے وہ مزاج ہی بن جاتا ہے، ضرب یضرب ضربا اضرب ولا تضرب. خیر یہ تو اس کے لیے لطیفہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمارے اہل مدارس جیسی قربانی شاید ہی دنیا میں کوئی دے رہا ہو علم کے لیے، لیکن صرف فقہی مباحث ہیں، فقہی مباحث ہیں. اس میں اخلاقی مباحث گول کر دی گئی ہیں، بتائی نہیں گئیں. ماں کے ساتھ کیا کروں، باپ کے ساتھ کیا کروں، بیوی شادی ہو رہی، فرحان نام ہے تمہارا، شادی ہو رہی، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیا اخلاق ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا اصول ہیں. کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اکیلے چلنا تو آسان ہوتا، کسی کو ساتھ لے کے چلنا. ایک کوئی علماء عذاب بہت گزرے ہیں اور صوفے عذاب بھی گزرے ہیں، تو کسی ایک جن کی شادی نہیں تھی تو ایک کا انتقال ہوا، بڑے اللہ کے وہ نیک پیارے بندے تھے. کسی نے پوچھا انتقال کے بعد، خواب میں ملے، حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی، لیکن ایک شادی شدہ مسلمان بچوں کو
اوئے ہوئے، بچوں کی پرورش اور تربیت میں جو مشقت اٹھاتا ہے اس پہ جو جنت ہے اس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی، اس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی۔ تو میرے عزیزو، اب سب طلبہ علماء کا مجمع ہے، میں ایک دکھتا ہوا مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کہ ہم اخلاق پڑھتے بھی کوئی گزار دیتے، رفع یدین کروں تو بھی انشاءاللہ جنت میں، نہیں کروں تو بھی انشاءاللہ جنت، اگر باقی چیزوں کی میں پابندی کر رہا ہوں۔ میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھوں تو بھی انشاءاللہ جنت ہے، نہ پڑھوں تو بھی انشاءاللہ جنت۔ جو مختلف فی مسائل ہوتے ہیں وہ وسعت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ تعصب کے لیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا وکیل احناف کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون چھپا ہوا ہے کہ زندگی ضائع کر دی کہ ایک مجتہد فی چیز کو راجح ثابت کرنے میں ساری زندگی لگاتے۔ ابو حنیفہ کو میرے ترجیحات قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ ان چاروں میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ کی مسجد میں ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں، آمین نہیں کہہ رہے، رفع یدین نہیں کر رہے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اپنا مسلک بدل لیا۔ کہا نہیں، مسلک نہیں بدلا، اس صاحب قبر کے احترام میں ایسا نہیں کیا کہ اس کے نزدیک یہ نہیں تھا۔ یہ ہماری اجتماعی خطا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ زور لگا دیا جن کا جنت جہنم سے تعلق نہیں۔ یہ تو وسعت اسلام ہے، یہ اسلام کی وسعت ہے، اسلام کے خوبصورت رنگ ہیں۔ جس چیز نے رنگ بھرنا ہے، جس سے مجھے اچھا انسان بنانا ہے، وہ حدیث کے وہ ابواب ہیں جس میں اخلاق بیان کیے گئے، بولنا کیسے، دیکھنا کیسے، چلنا کیسے ہے، معاملہ کیسے ہے، برتاؤ کیسے ہے، ماں کے ساتھ کیسا ہو، باپ کے ساتھ کیسا ہو، بیوی کے ساتھ کیسا ہو، بچوں کے ساتھ کیسا ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ آپ کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے، دیوار ملی ٹھیک، اور ہفتے بعد نہیں آتی، روز آنا جانا ہے، یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن، کثرت سے آنا جانا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتی، اللہ کے نبی میں بیٹھے ہوں، فاطمہ آ رہی، تو اب بیٹھے نہیں رہتے، اب کھڑے ہو جاتے تھے، زمین پہ بیٹھیں کھڑے ہو جاتے، چارپائی پہ بیٹھیں کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے تک جانے کی کوشش فرماتے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کا بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے، اور پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ ہمیں تو یہ اخلاق سیکھا۔ اس پر بحث کرتے، رفع یدین پہ بحث چل رہی ہے 10 دن، کیا ظلم و ستم ہے یہ۔ میں اب میں سے اس لیے کھل کے بول رہا ہوں، اسے تنقید نہ سمجھو، اسے نصیحت سمجھو، اسے استخفاف نہ سمجھو، اسے میرا درد سمجھو، اسے میرا دکھڑا سمجھو۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دکھایا۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت کسی سردار کے لیے عیب تھا، عیب۔ معشوق کے لیے اظہار محبت فخر تھا، اس کے لیے شعر و شاعری فخر تھا، لیکن مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ موت۔ ماحول ایسا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت عیب ہے اور معشوق سے اظہار محبت فخر ہے۔ ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، توبہ بن السمہ، جس کو ہم مجنو کہتے ہیں، مجنو۔ لیلہ تو لیلہ ہی تھی، لیکن مجنو کا نام توبہ بن السمہ الخفاجی، خفاجی مکے میں آباد ہیں، عراقی قبیلہ ہے عرب کا۔ تو اس کو لیلہ سے عشق ہے، ٹھیک ہے، چھپا نہیں رہا۔ آج اس کے اشعار میں 1300 سال کے بعد پڑھ رہا ہوں، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ۔ شعر پڑھا، بیچ میں لیلہ، ٹھیک ہے، کما لو اصاب الموت لیلہ بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح۔ دوسرا شعر پڑھا اس میں لیلہ، واغبط من لیلہ بما لا انالہ بلا کل ما قرت به العین طائح۔ تیسرا شعر پڑھا لیلہ،
ولو ان لیل الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح. چوتھا شعر پڑھا لیلا. یہ مزاج عرب ہے، یہ مزاج عرب ہے کہ معشوق اس لیے سودا، بثینہ، لیلا یہ سب استعارے بن گئے. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل. امام غزالی. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. یہ عام ہے، اظہار عام ہے، لیکن بیوی سے محبت کسی بڑے آدمی کے لیے موت ہے. لا نہیں سر، زبان پہ نہیں لا سکتا. یہ ماحول سمجھ میں آ گیا ہے؟ او بولو تو صحیح. ہاں، اس ماحول میں میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کے گرد مجمع ہے، اور ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک. کان میں نہیں پوچھتا، کھل کے پوچھتا ہے. آپ اس کے کان میں نہیں بولتے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. مفتی نعیم کہے گا؟ آپ نے کہا عائشہ سے. وہ تو ہل گئے. یہ کیا ہوا؟ انہوں نے سوال بدلا. یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال، میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو میرے نبی نے نبض دیکھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ہاں ابوہا. ابوہا مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہاں سے بول رہا ہے. مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے. یہ حدیثیں پڑھانے کی تھیں کہ جب اس بچے کی شادی ہوتی اسے پتہ ہو مجھے کسی کی بیٹی کو لے کے کیسے چلنا ہے. مختلفی ابواب تو مرور کے لیے ہوتے ہیں. اللہ نے امت کو تقسیم کر دیا ہے، بلاک بنا دیے ہیں. حنفی بلاک الگ ہے، شافعی الگ ہے، حنبلی الگ ہے، مالکی الگ ہے، سب جنت کے راستے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن یہ وہ ابواب ہیں جو ان بچوں نے نہ پڑھے تو یہ اپنی بیویوں کو خراب کریں، اپنے ماں باپ کو خراب کریں. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے کہا استاد جی آپ نے ہمارے اندر تبلیغ اتار دی اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مرتے دم تک کسی پہ چلائے گا، لیکن آپ نے ہمیں کبھی ماں باپ کی عظمت نہ بتائی، گھر کی زندگی نہ بتائی. میرا زمیندارہ ماحول تھا، میری ماں میرا باپ مجھے ٹینڈ کرانے کو ناپسند کرتے تھے. تو اب ہمارے ہاں اس طرح پھراؤ اس طرح پھراؤ. ہم نے اسے ہی سنت سمجھ لیا، یہ تو بدعت ہے. میرے نبی نے تو صرف عمرے کے لیے ٹینڈ کروائی ہے یا حج کے لیے کروائی ہے، باقی تو بال ہی رکھے ہیں. تو جب میری ماں کہتی ٹینڈ نہ کرو میں اس طرح پھرا کے آ جاتا. تو اتنا مجھے کوستی، اتنا وہ غمگین ہوتی. تو میں نے کہا اتنی گندی سی بات پر میں اپنی ماں کو دکھ دیتا رہا. پتہ ہی کوئی نہیں تھا، پتہ ہی کوئی نہیں تھا. جبکہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. یہ مضامین پڑھانے کے. اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، 12,000 کا مجمع لے کر نکلے آپ 25 ذوالقعدہ کو. اب وہاں پر پہنچتے پہنچتے میرا خیال ہے 60-70 ہزار ہو گیا ہوگا، یا کم و بیش 40-50 ہزار. اب ذوالحلیفہ، پھر ملل، پھر روحہ، پھر افایا، پھر عرج، پھر عصفان، اور پھر مر الظہران اور صرف اور بیروزی طوا. 8ویں رات آپ مکہ میں داخل ہوئے. یہ آپ کا روٹ میں نے آپ کو بتایا حج کا. ابوا میں آپ کا قیام تھا ابوا بستی میں، لیکن ابوا کے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں سوئی ہوئی ہے. جب آپ کا قافلہ اس جگہ پہنچا تو آپ نے اونٹنی کو قصوہ پہ سوار تھے پہاڑوں میں موڑ دیا. نئے لوگ کہنے لگے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ راستہ تو یہ ہے. پرانے لوگوں کو پتہ ہے ماں کی قبر پہ جا رہے ہیں. اپریل کا مہینہ، چلچلاتی کڑکتی دھوپ، ننگے سر ہیں آپ. میں نے زیارت کی ہے اس جگہ کی
تو وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ مولانا کی مسجد کا گنبد ہے، نیچے سے اتنا اونچا ہے، وہاں جا کر اونٹنی کو بٹھایا، اوپر چڑھے، جیسے کچھ کم ہوگا، تو ماں کی قبر کے سرانے جا کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، دیکھو مجھے کیا ہو، جیسے چھوٹے بچے نہیں رونے کے لیے گھٹنے اٹھاتے ہیں، سر اوپر رکھتے ہیں، پھر یوں بازو اوپر رکھ کے سر نیچے رکھتے ہیں، یہ اس کیفیت میں میرے نبی قبر کے سرانے بیٹھے اور روتے 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 دھاڑی آنسوں سے تر کرتے، اور پھر فرمایا کہ میں آج رات ادھر ہی قیام کروں گا۔ آپ آگے نہیں گئے، وہاں قیام کیا، کچھ نے آپ کے ساتھ قیام کیا، کچھ آگے چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، زندگی میں سب سے خوبصورت سرمایہ ایمان کے بعد وہ اچھے اخلاق ہیں۔ میری عبادت کی کمی چھپ جائے گی، میرے علم کی کمی چھپ جائے گی، لیکن میرے اخلاق کی کمی نہیں چھپ سکتی۔ میری عبادت کی کثرت چھپ جائے گی، میرے علم کا ذخار ہونا چھپ جائے گا، لیکن میرے حسن اخلاق نہیں چھپ سکتے۔ یہ خوشبو ہے پھیل کے رہتی، اور برے اخلاق بدبو ہے جو پھیل کے رہتی۔ تو ایمان شروع ہوتا ہے، اسلام شروع ہوتا ہے عبادات سے، مکمل ہوتا ہے اخلاق سے، ٹھیک ہے؟ اور اخلاق مکمل کس سے ہوتے ہیں؟ حیا سے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو الگ ذکر کرنے میں بہت بڑا پیغام ہے۔ حیا، حیا، حیا۔ اسلام مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا پر، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح پر۔ جس معاشرے میں نکاح نہیں ہوتا وہاں زنا پھیلتا ہے، جب زنا پھیلتا ہے تو اللہ کی پھٹکار برستی ہے، اور قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں بد کرداری پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادات سے، مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا پر، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح پر۔ کبھی نکاح کے لفظ پہ غور کیا کہ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ میرا ایک ذوق ہے، میرے پاس ٹائم ہو تو ہمت نہیں، ہمت ہو تو ٹائم نہیں۔ سفر، لوگوں کی وقت بے وقت ملاقاتیں، مسلسل سر درد، اس نے مجھے بہت محبوس کر دیا ہے۔ تو ایک ذوق تو ہے، ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ بڑی محنت سے پڑھا تھا، نصاب کو حفظ کیا تھا، یاد کیا، تکرار نہیں، سن رہے ہو؟ تکرار نہیں، حفظ، یاد کیا، یاد کیا۔ منطق جیسے فضول کو یاد کیا، جو غبی کو سمجھ میں نہیں آتا اور عقل مند کو ضرورت کوئی نہیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں غبی کو سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھدار کو ضرورت کوئی نہیں۔ یاد کیا، زبانی یاد کی، سلم یاد کی، یاد کی۔ تو بڑا ذوق تھا کہ میں مدرس بنوں، میرے مقدر میں اللہ نے کچھ اور لکھا تھا، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں لفظ کو لیتا ہوں، لفظ کو لغت میں ڈھونڈتا ہوں، لغت میں کیا کیا معنی ہیں، وہاں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے طور پر۔ تو لفظ نکاح، نکاح کا کیا؟ نکاح، فرحان کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ، قبول ہے، ہاں جی قبول۔ اور لفظ نکاح کا مطلب کبھی دیکھا کہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کی اصل ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، دو چیزوں کا یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں۔ پھر اس کی چار شکلیں بتائی ہیں لغت میں۔ بارش کا زمین میں جذب ہو جانا، ہلکی بارش جس کا زمین میں جذب ہو جانا، بارش کا پانی اور زمین یکجان ہو جائیں، ٹھیک۔ دوسرا مطلب
نیند کا آنکھوں پہ چھا کر اسے بند کر کے سلا دینا، نیند اور آنکھ یکجان ہو جائے۔ مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا اس حد تک کہ دونوں یکجان ہو جائیں۔ درختوں کی شاخوں کا آپس میں مل کر ایک جان ہو کے چھاؤں بنا دینا، یکجان ہو جائیں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اب لغت اٹھاؤ، کیا خوبصورت لفظ اللہ اس رشتے کے لیے لایا ہے۔ لایا تو قرآن ہے، فَانْكِحُوا النِّكَاحُ مِن سُنَّتِي۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہے اس کلام کا اور اس لغت کا۔ اب ہماری عربی رہ گئی ہے وہ پٹھان کی اردو والی۔ ایک پٹھان مرید ہوا جا کے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ دلی میں، وہ بڑے نفیس بزرگ تھے، تو تھوڑی تھوڑی وہاں رہتے رہتے اردو بھی سیکھ گیا۔ تو وہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا خان صاحب وہ سرائی اٹھا کے لاؤ۔ سرائی، اس زمانے میں سراہی کے پیندے کو دلی کی زبان میں پیٹ کہتے تھے، پیٹ، پیٹ بھی پیندہ بھی ایک چیز۔ تو جب وہ زور سے اٹھا تو حضرت کو خیال آیا کہیں یہ پٹھان آدمی سراہی توڑ نہ دے، تو انہیں پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو۔ تو اس نے ایک ہاتھ سے سراہی پکڑی، ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑی۔ تو ہماری عربی تو پٹھان کی اردو والی، ہمیں قرآن کے حسن کا کیا پتہ یا حبیب کے کلام کی خوبصورتی کا کیا پتہ۔ ہم اس نابینا کی طرح ہیں جو بڑے خوبصورت منظر میں کھڑا ہے پر اسے نظر کچھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، بارش کا زمین میں جذب ہو کے ایک جان ہو جانا، دو زندگیوں کا حسن سلوک سے ایک جان ہو جانا نکاح ہے۔ آنکھوں کا نیند میں داخل ہو کر اس کی پلکوں کو جھکا دینا، سلا دینا، یک جان ہو جانا، دو زندگیوں کا آپس میں حسن سلوک ایسا کہ دونوں چین کی نیند سوئیں اور یک جان ہو جانا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عورت پر مرد کا اعتماد، کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، کدھر کال کی تھی، کیا میسج آیا تھا، انہیں شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھ دی۔ اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں موبائل چیک کرتی ہیں، کہیں کہاں فون کیے، کہاں فون کیے، کیا میسج آئے۔ اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں، ابھی طلاق ہوئی، کہ اس کم بخت کو اتنا شک تھا، اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دے دی، شک۔ تو نکاح کا تیسرا مطلب ہے اعتماد، اور خاص مرد کا عورت پہ ایسا اعتماد کہ ایک جان ہو جائے۔ شاخوں کا آپس میں یوں جڑ کے ایک چھت بنا دینا کہ وہ یک جان ہو جائیں، دو زندگیوں کا یوں جڑنا کہ ایک جان ہو کے چھت بنے، چھاؤں بنے، اور اس میں اگلی نسل پروان چڑھے اور پیدا ہو۔ شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے آج کیا کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو ٹھنڈا جواب دیتا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے، تو ہے جو کر کے آیا ہے، آجا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ کام۔ کیوں؟ کہ اس نے چھاؤں ہٹا دی، اس نے نیند اجاڑ دی، اس نے بارشوں کو روک دیا۔ کیا ہوگا؟ زمین بنجر، نیندیں برباد، اعتماد ختم، نسل برباد۔ کیوں طلاق کو سب سے زیادہ بدترین حلال کہا گیا؟ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ہونا چاہیے، اے ایمان والو جب تم طلاق دو۔ دیکھو ماشاءاللہ سب طلبہ علماء بیٹھے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء جوڑ لگتا ہے، اے ایمان والو جب طلاق دینے لگو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا طلقتم النساء جب تم لوگ بیویوں کو طلاق دینے لگو۔ اس کا جوڑ کیا ہے؟ خطاب اپنے حبیب سے ہے اور امر امت کو ہے۔ ارے میرے بھائیو، اللہ نہیں چاہتا کہ طلاق ہو،
اللہ اپنے نبی کو سفارشی بنا کے لا رہا ہے کہ اس کا خیال کرو، طلاق نہ دو، اگر دینی ہے تو پھر یہ طریقہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بیچ میں لا رہا ہے کہ بچو اس سے، بچو اس سے۔ امام غزالی کی روایت ہے کہ جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا، جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملا۔ جس کا خامد بدتمیز اور اس کی بیوی نے صبر کیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کی زوجیت میں ملا۔ میرے بھائیو، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں، چند ماں باپ کے عظمت احترام، چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات۔ لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، پورا مضمون چلتا ہے، پوری صورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو۔ قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو۔ کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا۔ میں نے ماں باپ دیے، میری بہت بڑی نشانی، میں نے اولاد دی، میری بہت بڑی نشانی۔ صرف ایک رشتے کو کہا میری بہت بڑی نشانیوں میں سے، جس اللہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتیاں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، آسمان سے بارش، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ کی مخلوق چلتی پھرتی، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ہیر پھیر، والسحاب المسخر، زمین آسمان کے درمیان بادل، ان سب کو اللہ کہتا ہے لآیات، یہ میری بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے۔ اب اس طرح اللہ نے خامد بیوی کے رشتے کو بھی فرمایا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اپنی نشانیوں میں لائے، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ مٹی کا بنا طارق جمیل بول رہا ہے، اور مٹی کے بنے یہ منظور مینگل جیسے علامہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ سارے مٹی کے بنے ہوئے، اور کیا ان سے نکل رہا ہے، کیا بول رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میری نشانی ہے۔ اگلی آیت چھوڑ دو، اس سے من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے زمین آسمان بنائے، تمہاری زبانیں الگ، تمہارے چہرے الگ۔ اس سے اگلی من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، میری بہت بڑی نشانی سلا دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں، رزق کو زمین میں ڈال دیا، تم نکالتے پھرتے ہو۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، بارش، گرج، چمک، کڑک، اجتماع میں کتنی بارش ہوئی، سب بھیگے پڑے تھے بیچارے۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ایک آیت چھوڑ دی تھی، جب میں نے کہا مٹی سے انسان نشانی، میرے دماغ نے کہا وقع، جب میں نے کہا زمین آسمان میرے رب کی نشانی، میرے دل نے کہا بالکل صحیح، جب میں نے کہا سونا اٹھنا، رزق کی تلاش میرے اللہ کی نشانی، میرے دل نے کہا بالکل صحیح، جب میں نے کہا آسمان سے بارش، بجلی، گرج، چمک میرے رب کی نشانی، ہاں بہت بڑی نشانی، زمین آسمان قائم ہیں میرے رب کی نشانی، ہاں بہت بڑی نشانی۔ اب میں وہ آیت پڑھنے لگا جو میں نے چھوڑ دی، جس کو نہ میرا کبھی دل مانا نہ کبھی دماغ مانا، کہ اچھا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میری بہت بڑی نشانی کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور اس میں 3 چیزیں ڈالیں، سکون ڈالا، محبت ڈالی، ہمدردی کو ڈالا۔ اولاد سے گھر بھرا ہو، بیوی نہ ہو تو کہتا گھر ہی ویلا پہ، گھر ہی ویلا پہ۔
پوتے پوتیاں ہوں خامد نہ ہو تو بیوی کہتی گھر ہی سونا ہے، گھر ہی سونا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ایک لفظ ہے للعالمین، ایک ہے یتفکرون، ایک ہے یسمعون، ایک ہے یعقلون۔ یتفکرون کا لفظ اللہ یہاں لائے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سب سے طاقتور لفظ اس رشتے کے ساتھ جوڑا۔ خلق السماوات للعالمین، منامکم باللیل والنہار یسمعون، یریکم البرق خوفا وطمعا یعقلون، یعقلون یسمعون للعالمین۔ اور سب سے طاقتور لفظ لائے اس جگہ جہاں فکر لگے گا تو پتہ چلے گا یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے، ورنہ کم فکر والے کو نہیں پتہ چلے گا۔ کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے، کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں، ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں۔ تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈالتا ہے۔ خامن تو بیچ میں شامل ہوا جائے، وچو پتہ نہیں کدو آ گیا، تو پچھاڑ سانو کرن دے جو کرنا۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی۔ معاشرت مشکل، ہدایہ کتنی جلدیں بولو؟ پہلی جلد عبادات، ٹھیک ہے، باقی 3 جلدیں معاملات معاشرت۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین کا 1/4 عبادت ہے اور 3/4 اخلاق معاشرت اور معاملات۔ خود تمہاری سب سے بڑی کتاب فقہ تمہیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ نے یتفکرون کا لفظ وہاں استعمال کیا جہاں واقعی فکر کرے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے۔ بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، دیور بھی آ گیا، بھابیاں بھی آ گئیں، وہ دیکھتی ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن۔ چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی ہم بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کی بہن، ان کے بھائی، سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے، اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا۔ اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے، اس کو الگ رکھیں، اگر اس کا مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے، پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دین کو برباد نہ کرے، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے روزے رکھے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام، پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا، مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا، اب حقوق کا نہیں پتہ، لہٰذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ۔ میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا
اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے، تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بھوربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر۔ تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، پہلا ہفتہ۔ امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی۔ اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے، کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے۔ کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے، ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار۔ تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹا ہوں، یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی، میٹھے بول سے چلے گی۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا، تعلیم تھی، سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے۔ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں، چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا۔ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، مہمان کوئی ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں، راہگیر مسافر ہوتے تھے، ہر مہمان کو دودھ پلایا جاتا تھا رات کو، چونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا، تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے۔ تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا، چاچا لال، اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں، تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے نا آگے بڑھا تو اس نے گلاس دے کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا، پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال میرا گزارا کوئی نہیں، لے جا۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا، چھوٹی چھوٹی گلاسیں آ گئی، تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا، میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ صرف تعلیم، جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اب پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے، بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے؟ یہ صرف سکھانا۔ ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ ام عائشہ اور میرے نبی۔ تو ام عائشہ نے ہی میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں،
دوڑ لگائیں؟ لگائیں. اللہ اکبر. مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے. پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ. وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی. تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے کہ میں موٹی ہو گئی تھی. تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھا. جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب. فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو. تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی. طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے میں لگ گئے. شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی. اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتریں. لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا. ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں. تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری. تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے اور ان کی بخشش. پنجاب کے ذمہ دار کیا تھے. جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے. تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نکال اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے کرتے رہو، انگلی مارتے رہے. تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی. اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے. بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو. اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں. اللہ نے تیمم کی آیت اتار. میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں. پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا. وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے. وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے. تھانے دار بیٹھو ہے. وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے. وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے. خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو. اپنے مصنوعی روب جمانا کہ استاد کی ہیبت ہونی چاہیے. ارے ہیبت، محبت ہونی چاہیے. محبت سے علم منتقل ہوتا ہے، ہیبت سے نہیں ہوتا. محبت سے
محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے، کال ملتی ہے، اور پھر جذبات منتقل ہوتے ہیں تو محبت بٹھانے کے چکر میں۔ تو گھروں کی آبادی کا تعلق میرے عزیزو وہ حسن سلوک، بیوی کے سلوک اچھا ہو، بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، گھر آباد، خامند کے اخلاق اچھے ہوں، گھر آباد ہے۔ اولاد سے حسن سلوک ہو، اولاد پہلے 10 سال اولاد کو دے دو، ساری زندگی تمہیں دے گے۔ 3 سال کا بچہ اسکول ڈال دیتے ہیں، 3 سال کے بچے کو روتے ہوئے بھیجتے ہیں، روتے ہوئے لاتے ہیں، اس کے دل میں ماں باپ کی نفرت جمنا شروع ہوتی۔ میں 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے گاؤں سے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور بھیجا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ 11 سال کی عمر ماں باپ سے جدا ہونے کی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی بادشاہت دی اپنے علاقے کی، اور وہاں میں ہاسٹل میں چلا گیا، روٹی کھانے جاؤ میس میں، اور کپڑے دھونے کے لیے دھوبی تلاش کرو، بستر خود اٹھاؤ، کپڑے خود سیٹ کرو۔ تو میں اندر سے ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اور میرا دل ماں باپ کی محبت کے لیے مر گیا۔ پھر نہ زندہ ہو سکا، نہیں زندہ ہو سکا۔ میں اپنے بھائی پہ رشک کرتا تھا، وہ میٹرک تک ماں باپ کے ساتھ رہا، وہ ماں سے ایسے لاڈ کرتا تھا کہ میں اپنی بیگم سے کہتا یہ جیسے میرا بھائی ماں کے ساتھ کرتا ہے، میرے اندر یہ جھوک نہیں اٹھتی۔ میں نے اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگنے کے بعد نوکر کی طرح ماں باپ کی خدمت کی، لیکن دل نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ شمع بجھی جل نہیں سکی۔ آج کے ماں باپ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال کے کیسے کہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار ہو؟ نہ ماں نے گود دی، نہ باپ نے سایہ دیا۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی، ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے گی تھوڑی تنخواہ کے ساتھ؟ تنخواہیں تھوڑی۔ ہمارے اسکول تو آج کل تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، ایک مس نے بچوں سے کہا بچوں بولو CUP سپ، سپ سانپ، ٹھیک ہے نا، CUP سپ۔ لڑکوں نے کہا نہیں مس CUP تو کپ ہوتا ہے۔ کہا نہیں کہو CUP سپ۔ کہا نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے۔ کہا بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اسکولوں کی یہ تعظیم ہے۔ یہ اللہ کے بندے خود کروڑوں روپے کماتے ہیں اور امپلائز کو اتنا بھی نہیں دیتے کہ روٹی ڈھنگ سے کھا سکے، تو انہوں نے بچوں کی تربیت کا کرنا، انہوں نے بچوں کو کیا پڑھانا؟ جو ماں بچے کے لیے نہیں تھک سکتی۔ پھر اس موبائل نے اولاد ماں باپ کو ایک دوسرے سے کاٹ کے رکھ دیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر اور خامند ان کے اچھے پوسٹ پر، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی، رونے لگی۔ تو ان کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی؟ اس نے ایک پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش۔ تو اس میں ایک تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بچوں سے سوال آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، میں اسمارٹ یہ موبائل بننا چاہتا ہوں، یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں اور سیمسنگ فون بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری ماں مجھے اتنی توجہ نہیں دیتی جتنے اپنے موبائل کو دیتی ہے۔ جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھتی، موبائل کو دیکھتی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ اور جب میں اپنے ابا سے بات کرتا ہوں، اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتا رہتا ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ میں انسان کی بجائے ایک موبائل فون ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرتے۔ تو اس نے میاں نے کہا تو اس میں رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے۔ ایک اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ استعمال کی چیز تھی نہ کہ ہلاکت کی چیز۔ میراسیاں نو پتر ملیا انہیں چم چم کے مار چھڑیا۔ پاکستانیوں کو موبائل ملا، ٹائلٹ میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، ٹائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں یہ یوسف جیسے۔ اتنی تلخ زندگی، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل، کہاں ٹکر مارو گے؟ میرے کالج کا جگری یار 2 ٹکڑے کر دیا بس والے نے اس کے پیچھے، پوری گاڑی اس پر چڑھا دی۔ تو بھائیو میرے نبی کی زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو۔ تو یہ نکاح سے متعلق چند باتیں ہیں جو میں کہا کرتا ہوں، یہ عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ضبط، برداشت۔ اگر زندگی کو نکھارنا ہے، ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں
اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا، میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں۔ لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا، ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا، سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، سو کن، یہ دو لفظ ہیں، سو کن، سو عدد ہے، کن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لوہار جب لوہے کو اس پر تیز کر رہا ہوتا ہے نا اپنے اس پر ہتھیار پر، تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، لوہے کے باریک ذرے نکلتے ہیں، تو وہ باریک ذرہ جو آنکھ میں جا پڑے اس کو کن کہتے ہیں۔ وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ایک آنکھ میں چلا جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، تو دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 لوہے کے ذرے جیسے کان میں آنکھ میں پڑ جائیں تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، تو 100 کن تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ کنڈی لگا تھی، اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی، ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی، انی حاقن، اب مجھے زور کا پیشاب لگا تھا میں اس لیے گیا تھا، کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے مجھے پتہ ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا، تو اللہ کا رسول، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے، آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، کسی بھی انسان مرد عورت کی زندگی کی خوبصورتی، خوشحالی، خوشحال، خوش ایک کیفیت کا نام ہے، حال ایک لمحے کا نام، لمحہ موجود کو حال کہتے ہیں، خوشی ایک کیفیت ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں خوشحال ہے پیسے بہت ہیں، میں نے تو کسی پیسے والے کو خوشحال نہیں دیکھا، سب کو میں نے اپنے مسائل کا میں گھرا ہوا دیکھا ہے۔ خوش اور حال دو لفظوں کو ملا کر گیا خوشحالی، خوشحال، ہر لمحہ موجود میں خوشی ہو، ہر لمحہ گزرنے والے میں خوش ہوں، اس کا تعلق میرے آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، پیسوں کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں۔ تو بھائیو اپنے اخلاق بنائیں، میں بھی بناؤں، آپ بھی بنائیں، اور میرے نبی نے کہا علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق بتاؤں، اولین و آخرین کہ جی کیا ہیں؟ فَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو توڑے اس سے جوڑ، سبحان اللہ، جو نہ دے اس کو دے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے، کہ یہ اولین و آخرین کے اخلاق۔ اور جو یہ سیکھ گیا، آپ نے کہا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں، اس کا نام تزکیہ ہے، اس کا نام اخلاق کی انتہا کا نام تزکیہ ہے، قلب جاری ہونے کا نام تزکیہ نہیں، اخلاق کی انتہا پر پہنچنے کا نام تزکیہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ کو بھی، فرحان کو بھی، سب کو، ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں اچھے اخلاق کے ساتھ۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جسے برداشت کرنا آتا ہے، تعریف کرو، اپنے بچوں کی تعریف کرو، اپنے شاگردوں کی کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنی بیوی میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنے ماں باپ میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، بیوی اپنے خاوند میں کوئی خوبی دیکھے تعریف کرے تو دل بڑا ہو جاتا ہے۔ خوشامد حرام ہے، تعریف حق ہے۔ جو آپ سنتے ہو حدیث پاک جو تمہارے منہ پہ
تمہاری تعریف کرے اس کو منہ میں مٹی ڈالو. یہ اس سے مراد تعریف نہیں، خوشامد ہے. جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ خوشامد ہے. تعریف کسی مسلمان کا جائز حق ہے اس کی خوبی پر. اپنی بھی وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے ہاں گئے کھانا کھانے، تو کھانا ان کو پسند آیا. انہوں نے مرید سے پوچھا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے بنایا. کہا بلاؤ. وہ بیگم آ گئی تو کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت پسند آیا، جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. تو وہ بیگم رونے لگی زارو قطار. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، 30 سال میں ایک لفظ کبھی میں نے اپنی تعریف کا نہیں سنا. دنیا کا بڑا بخیل انسان ہے جو کسی کی جائز تعریف بھی نہ کر سکے. تو بھائیو رشتوں کو پانی پلاؤ، حسن سلوک کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. سینہ کھلا رکھو. اللہ نے عبادات کے اشارے کیے، اخلاق کو تفصیل 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 سے بتایا. تو اللہ تعالیٰ میرے بھی اخلاق اچھے کر دے، آپ کے بھی اچھے کر دے. اگر ہمارا علمی حلقہ حسن سلوک، حسن اخلاق اور زبان کی شدت سے نرمی پر آ جائے تو کیا سے کیا پھول کھل جائیں گے، کیا سے کیا گل کھل جائیں گے. اسی چیز کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے. ضحاکن بسامن، میرے نبی گھر میں ہنسنے والے تھے، مسکرانے والے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح رہنے والے. گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. میرے نبی کے اپنے گھر کے یہ کام تھے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت، جہاں سے مل جائے. تبلیغ خوبصورت محنت ہے، تزکیہ کی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو، جہاں سے بھی یہ دولت ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور تبلیغ ایک اس وقت کھلا راستہ ہے، جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نصیب فرمائیں گے. ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. تو اب آپ ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں ہو. میں نے اتنا 1.5 گھنٹہ اخلاق کی بات کی ہے. اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہی آخر جوان خون ہے، یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا. تم حدیث پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، آپس میں بولتے ہی نہیں ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے. ایک دفعہ ایک مدرسہ میں گیا دورے کے طلبہ سے بات کرنے. کہا جی تھوڑی بات کر. بھائی میرے پاس سند ہے تو مجھ سے وہ بچے مختلف مدارس کے آ جاتے ہیں، جی آپ سے سند لینی ہے تو آپ تھوڑی بات کر. میں بات کرتا ہوں، وہ سند کی اجازت دیتا ہوں. تو میں نے ان سے بات کی اور آخر میں یہ تھوڑے اخلاق کی بات کر کے میں نے کہا آپس میں اٹھ کے نا صلح کر لینا، کہ علم والے کے لیے مناسب نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا ہوا. تو مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ جی اس دورے کی جماعت میں 2 لڑکے تھے جو میزان کے سال میں آپس میں لڑے تھے اور آج تک ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا تھا. یہ آپ کی بات سن کر دونوں گلے مل کر ایک دوسرے سے معافی مانگی ہے. وہ سنتے ہی نہیں ایسی بات. ورنہ ہمارے طلبہ میں اتنی استعداد ہے کہ پوری دنیا میں کسی میں نہیں. جو چیز بتائی انہوں نے اندر لے لی، جو نہیں بتائی ان کو پتہ ہی کوئی. تو کسی سے یہ جو آپ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہو، کسی سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لینا، گلے لگ جانا. اور خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی اگر صلح میں بدل جائے تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو کرو گے نا انشاءاللہ صلح کر. ایسے مستورات بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی اگر کسی سے لڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی صلح کر لیں. اللہ کو صلح بہت پسند.